بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ریشم صرف وہ مرد پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور کوئی چیز پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تم میں کوئی ایسا نہ ہو جو اولاد کی خواہش نہ رکھتا ہو، کیونکہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہوتی اس کا نام مٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنی لڑکی کی عمدہ تربیت کرے اور اس کو عمدہ تعلیم دے اور اس کی پرورش کرنے میں اچھی طرح صرف کرے وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد جو عمدہ سے عمدہ چیز جو اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ عمدہ تربیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے بھائیوں پر بڑے بھائیوں کا ایسا ہی حق ہے جیسے باپ کا بیٹے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھا دو اور 10 سال کی عمر میں نماز ترک کرنے پر اسے مارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مکان جس میں بچے نہ ہوں اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس آدمی کو اچھی صورت اور اچھی سیرت اور نیک بخت بیوی اور فیاضی کی عادت عطا کی ہے ان کو دنیا اور آخرت کی خوبیاں عطا کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوہر تمہاری جنت اور جہنم ہے، یعنی اطاعت کرو تو جنت ورنہ جہنم کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی انسان کو دوسرے انسان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے شوہروں کا بڑا حق رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں تم میں اچھے وہ ہیں جن کا برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کو تنگ رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو راستے کے درمیان میں چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1 دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، 1 دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پر دے دیا، اور 1 دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہ لے تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے بدن کا ایک حصہ گرا ہوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی چیزوں میں سب سے اچھی چیز نیک بخت بیوی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے کم یا زیادہ مہر پر نکاح کر لے اور دل میں اس کی ادائیگی کا ارادہ نہ ہو تو اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا۔ اس کے بعد اگر وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کیے بغیر مر گیا قیامت کے روز اللہ سے زانی ہو کر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں میں سب سے مکمل ایمان ان لوگوں کا ہے جو خوش اخلاق ہوں، اور تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے دوسروں سے بہتر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن کسی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اسے بیوی کی ایک عادت ناپسند ہے دوسری پسند ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کا تم پر یہ حق ہے کہ خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر نہ مارو اور اسے برا بھلا نہ کہو، اور ناراضگی کی وجہ سے اس سے الگ ہو کر رات نہ گزارو مگر ایک ہی گھر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں جب تم میں سے کوئی کسی عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو اس کو آنکھ سے دیکھ لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں نکاح کا اعلان کیا کرو اور نسبت کو پوشیدہ رکھا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو دینداری کے مقابلے میں ان کی خوبصورتی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں ان عورتوں سے جن کی شادی کی جائے ان کی رضامندی اور منظوری حاصل کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اپنے ذمے قرار دی ہوئی ہے، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، دوسرے مکاتب جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو یعنی وہ غلام جس کے آقا نے یہ کہہ رکھا ہو کہ اتنی رقم مجھے لاؤ اور تم آزاد ہو، تیسرا وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی خاطر نکاح کرنا چاہتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عیالداری بڑھ جانے کے خیال سے شادی نہ کرے وہ ہماری امت میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے نکاح ان 4 باتوں میں سے کسی بات کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کی خوبصورتی کے بنا پر، نمبر 2 اس کی مال کی وجہ سے، نمبر 3 اس کے حسن و اخلاق کی وجہ سے، نمبر 4 اس کی دینداری کے پیش نظر۔ تم ایسی عورت کا انتخاب کرو جو دیندار ہو اور اچھے اخلاق والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک پونجی ہے اور اس کی بہترین پونجی نیک عورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو جو عبادت چاہے کر تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، اور جو آدمی ماں باپ کی فرما برداری کرے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو جو چاہے گناہ کر تیرے گناہ ہر حالت میں معاف کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کر دیتا ہے اور ان کی مانی ہوئی بات پوری کر دیتا ہے وہ اگرچہ زندگی میں ان کا نافرمان رہا ہو پھر بھی اللہ کے نزدیک ان کا فرما بردار سمجھا جائے گا، اور جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد نہ ان کا قرض ادا کرتا ہے اور نہ ہی ان کی مانی ہوئی منت کو پورا کرتا ہے وہ اگرچہ زندگی میں ان کا فرما بردار رہا ہو پھر بھی وہ اللہ کے نزدیک نافرمان سمجھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا۔ نمبر 1 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 2 شراب کا عادی، نمبر 3 اور دے کر احسان جتلانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا خود باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے۔